آپ کو براہ راست یہ چلیں گے ڈی آئی جی سی آئی اے مصطفیٰ قتل کیس کے حوالے سے ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ عامر کی عمر تقریباً 23 سال ہے۔ آپ سب کی نالج میں آلریڈی میڈیا پہ خبروں میں یہ چیزیں آ چکی ہیں۔ سبسیکوینٹلی ساؤتھ پولیس نے انویسٹیگیشن نے اس کو ڈھونڈنے کی بے تحاشا کوشش کی اس سلسلے میں انویسٹیگیشن میں، اور سبسیکوینٹلی 25 آف جنوری کو اس سلسلے میں اس کیس میں ایک ان کی والدہ کو رینسم کی کال موصول ہوئی، جس کے بعد یہ کیس نے ٹرانسفارم ہوا کڈنیپنگ فار رینسم میں، اور ہمارے پاس سی آئی اے میں یہ کیس ٹرانسفر ہو کے آیا۔ اس سلسلے میں سی پی ایل سی جو کہ پہلے دن سے اس کیس پہ کام کر رہی تھی، جس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے تھرو آؤٹ دس انویسٹیگیشن، اور اسی سلسلے میں 26-27 تاریخ کے بعد سے رینسم کی کال آنے کے بعد سے سی آئی اے نے اور سی پی ایل سی نے مل کے اس پہ انویسٹیگیٹ کیا، اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 کو جو کہ پچھلے سیٹرڈے کو پولیس نے ڈی ایچ اے میں ایک ریڈ کیا، جس ریڈ کے بعد ایک ملزم ارغمان گرفتار ہوا۔ اس ریڈ کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ہمارے ایک ڈی ایس پی، جس پہ اس ریڈ میں ہمارے سی پی ایل سی اور پولیس نے جوائنٹ ریڈ کیا تھا، اس میں ہمارے ایک ڈی ایس پی احسن ذوالفقار اور ایک ہمارے سپاہی اس میں زخمی ہوئے، جو الحمدللہ اسٹیبل ہیں۔ ایک کے ہاتھ میں گولی لگی اور ڈی ایس پی احسن ذوالفقار کی ٹانگ میں لگی۔ اس کے بعد ارغمان کی اریسٹ ہوئی۔ کافی ایکسپینسو ویپن آپ لوگوں نے دیکھا ہے، میڈیا پہ آلریڈی ریلیز کر چکے ہیں ہم۔ ایکسپینسو ویپن ملا ہمیں، اور سب سے امپورٹنٹ کلو ملا کہ اس کے پاس سے جو مسنگ پرسن مغوی کا جو موبائل فون ریکور ہوا، اس کے علاوہ بلڈ سٹینز، جو یہ 2 مین بڑے کلوز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چیزیں ہم نے تحویل میں لی ہیں، لیکن 2 بڑے جو ایویڈنس ہمیں ملے وہ کارپیٹ پہ بلڈ سٹینز تھے، اور سیکنڈلی مغوی کا موبائل فون کا ریکور ہونا واردات کے یعنی اس کے مسنگ ہونے کے 1 مہینے بعد ایک بڑی سگنیفیکنٹ قسم کی امپورٹنٹ انویسٹیگیشن میں وے فارورڈ تھا۔ ارغمان کا ہمیں انفارچونیٹلی ریمانڈ نہ حاصل ہو سکا، 1 دن کا ریمانڈ ملا، اور اس کے بعد سبسیکوینٹ ریمانڈ ہمیں نہ مل سکا۔ اسی دوران سی پی ایل سی کی مدد سے اور ایک حساس ادارے کی مدد سے ہم نے وفاقی حساس ادارے کی مدد سے مزید انویسٹیگیشن کو کنٹینیو کیا۔ اگر ریمانڈ مل جاتا تو ہم ایک انویسٹیگیشن کا تو وہ چیپٹر تھا، لیکن پیرالل انویسٹیگیشن ہم لوگ کرتے رہے وفاقی حساس ادارے کی مدد سے، سی پی ایل سی کی مدد سے، اور اس میں جو سیکنڈ کو اکیوز ہے جس کا نام شاویز، ایکچوئل نام شراز ہے، عرف شاویز، شراز بخاری، جو اس کے ساتھ کو ایکیوز تھا، اس کو ہم نے ابھی اریسٹ کیا ہے، اور اس کو اریسٹ کرنے کے بعد ہمیں سارا کرائم سین سے لے کے ایوری تھنگ ٹو دا ڈسپوزل کہ کیس کس طرح ہوا، اور اس کا انہوں نے کس طرح اس کیس میں مصطفیٰ عامر کو قتل کیا، اس چیز کی ہمیں بہت ساری ایویڈنس بھی مل گئے ہیں، شواہد بھی مل گئے ہیں، اور شراز کی طرف سے ایکسیپٹنس پولیس کے آگے ابھی تک ہمیں ملی ہے، جس کو ہم کل انشاءاللہ ریمانڈ کے لیے پیش کریں گے۔ اس سلسلے میں شراز نے بتایا ہمیں ڈیورنگ انویسٹیگیشن، اور ساتھ ان کے جو یہی چیز کوربوریٹ کرتی ہے، جو ارغمان کے جو دو امپلائیز ہم نے کویسچننگ کے لیے ڈیٹین کیے تھے، ان کے بیانات کے ساتھ کہ مصطفیٰ عامر جس دن مسنگ ہوئے 6 جنوری 2025، تو رات کو وہ ارغمان کے گھر پہ آئے تھے۔ وہاں پہ ایک لڑائی جھگڑے کے بعد، فائرنگ کے بعد ان کو قتل کیا گیا، جو کہ اب تک ہمیں شواہد ملے ہیں، اور جب تک اب تک کے بیانات کے مطابق، اور اس کے بعد باڈی ڈسپوز آف کرنے کے لیے ان کو بلوچستان کے ضلع ہب کے پاس ایک پولیس اسٹیشن دراجی ہے، اس کے پاس گاڑی سمیت اس کو وہاں ڈسپوز آف کیا گیا ان لوگوں نے قتل کرنے کے بعد جلا دیا۔ وہاں پہ ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ ان واردات ان کا یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ لے جا کے بدقسمتی سے بڑے سیڈ طریقہ ہے کہ اس کو جلا دیا گاڑی سمیت، اور اس کے بعد یہ پھر واپس آ گئے تقریباً دوپہر کے وقت۔ تو یہ پورا چین آف ایونٹس جو ہے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے اور ایویڈنس کلیکٹ کیے، اور اس کے بیانات سے چیزیں کنفرم ہوئی۔ وہاں پہ بیانات، راستے میں سی سی ٹی وی کہہ لیں آپ، یا راستے میں جہاں جہاں رکے، ان سب کے بیانات ہم نے سب کو کیلکولیٹ کر کے ویلیڈیٹ کیا ہے۔
اس سلسلے میں ایک آلریڈی ہب میں تھانہ دورہ میں FIR درج تھی نامعلوم جلی ہوئی گاڑی کی اور نامعلوم لاش کی. اس لاش کو بلوچستان پولیس نے ایدی کے حوالے کیا, جس نے اس کو سبسیکوینٹلی بعد میں ایک جگہ پہ دفنا دیا ایز لاوارث لاش سمجھ کے. اور اس کی ابھی انشاءاللہ ہم فردر انویسٹیگیشن میں باڈی کو ایگزیوم کر کے DNA انالیسس کر کے چیزوں کو ریکنفرم کریں گے ابھی. اور باقی ہم انشاءاللہ اس کے گرفتار تو ہو گئے ہیں اور ریمانڈ میں ریمانڈ کے لیے کل انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اور پھر مزید ریمانڈ بھی جو ارغمان کا ہم اپلائی کریں گے اور ہوپ فلی مزید انکشافات, جس میں ابھی ہماری چیزوں کو کنیکٹ کرنا ہے, ان کا رول CCTV کا کے ساتھ کنیکٹ کرنا, گاڑیوں کی موومنٹ, یہ ساری چیزیں ابھی فردر انویسٹیگیشن از آن گوئنگ اور فردر چیزیں اس میں انشاءاللہ کنفرم ہوں گی. اچھا مقدس صاحب اس میں یہ بتا دیجیے گا یہ واردات کس طرح ہوئی ہے؟ اس کو گھر پہ قتل کیا گیا ہے, گاڑی میں لے کے ہم گئے, وہاں جلایا گیا ہے, جو آتا ہے ان کے بھی تحفظات ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ واردات کس طرح ہوئی ہے؟ تینوں گھر پہ بیٹھے تھے, وہاں فائرنگ ہوئی ہے یا گاڑی لے کے ہب میں گئے وہاں جلایا گیا ہے؟ دیکھیں یہ دوست ہیں ارغمان اور شیراز, یہ قریبی دوست ہیں. یہ کلاس 1 سے لے کے 7 تک ساتھ پڑھے ہیں اور یہ ساتھ ہی ہوتے ہیں. مصطفیٰ عامر بھی ان کا دوست ہے. یہ نیو ایئر کے دن بھی ایک ساتھ تھے. وہاں پہ تھوڑی بہت ان کی کوئی بات چیت ہوئی تھی, آپ کہہ لیں چپکلش کہہ لیں, یا تھوڑی بہت کوئی ایسی لڑائی نہیں تھی. تو اس سلسلے کی کنٹینیوٹی میں اب یہ بیٹھ کے وہاں پہ اس 6 تاریخ کی رات کو مصطفیٰ عامر کو فون کر کے بلایا تھا ارغمان نے. وہاں بیٹھ کے انہوں نے تھوڑی دیر باتیں کی اور پھر ان کی کسی بات پہ آپس میں لڑائی ہوئی. اور اس کے بعد اس نے جو اب تک ان کے بیانات جو بتاتے ہیں اور جو شواہد ملے ہیں جس سے یہ چیز کافی حد تک کنفرم ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں لڑائی کے دور کر کے اس کو وہاں پہ مارا, کافی سیریسلی اس کو مارا ہے ان دونوں نے. اور اس کے بعد گاڑی میں اسی کی گاڑی میں رکھ کے ڈگی میں ڈال کے یہ اس کو لے کے گئے ہیں ہب کی طرف. اس طرح واردات ابھی ہمیں نہیں کنفرم. مہنگی چیزیں ملی ہیں, کمپیوٹر ملے ہیں, ارغمان بیسیکلی ہے کیا, کرتا کیا؟ ارغمان کے پاس سے جو ہے ہمیں تقریباً میرے خیال میں 64 لیپ ٹاپس ریکور ہوئے ہیں. اب تک کی انویسٹیگیشن میں یہ کال سینٹر رن کرتا تھا اور اس کے علاوہ اس کا مین کام یہ تھا, یا کرپٹو کا بھی کام شاید یہ کرتا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں ابھی وربل ہیں. کچھ ڈیٹا جو ہے ہم نے ٹیکنیکل FIA سے اب لیں گے, کچھ ہم لوگ فورینسک لیب سے ریکور کریں گے, کچھ ڈیٹا ڈیلیٹڈ ہے. تو یہ چیزیں فردر کلیئر ہوں گی کہ اس کی انکم کہاں سے تھی, کتنی تھی, پیسہ کتنا آ رہا تھا, کہاں جا رہا تھا. یہ بتائیے گا عدالت نے آپ کو پہلے ریمانڈ نہیں دیا اور عدالت نے اس کو جیل کسٹڈی کر دیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوری ایپیسوڈ میں عدالت, کیونکہ آپ کے خلاف پولیس پارٹی کے خلاف آلریڈی FIR کرنے کا بھی کہہ چکی ہے, تو عدالت تو اس کی طرف کھڑی کی نظر آتی ہے, اور آپ اب دوبارہ ریمانڈ لینے جائیں گے تو کیس کو کدھر دیکھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے ایویڈنس میں جو لاش کو آپ کنفرم کر رہے ہیں, گاڑی کو کنفرم کر رہے ہیں, کیا یہ ملزم پوائنٹیشن کر رہا ہے؟ جی, یہ ملزم کی پوائنٹیشن پہ کہ جس نے جو اپنا بتایا کہ ہم لوگوں نے کدھر ڈسپوز آف کیا. پھر ہم نے لوکل پولیس وہاں کی جو ہے اس سے کنفرم کیا کہ اس رات کو کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں گاڑی اور اس کے اندر لاش بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح اس نے ہمیں بلوچستان پولیس نے کنفرم کیا ان چیزوں کا. اچھا, یہ دونوں تھے گاڑی چلانے میں, آگ لگانے میں؟ جی, دونوں تھے. دو تھے. ابھی تک جو ہماری انویسٹیگیشن کہتی ہے 2 تھے, میں بھی آگے جا کے چینج ہو جائیں چیزیں. ایک چیز بتائیے کہ ریمانڈ حاصل نہ کرنا اس کو کس کی غیر ذمہ داری, کیونکہ ہائی پروفائل کیس ہے, اس کے اندر DSP اور ایک جوان جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں, فائرنگ ہوئی ہے, ریمانڈ نہیں ملنا اس میں کس کو قصوروار قرار دیں گے؟ کیا آپ کا استغاثہ کمزور تھا اور ڈیڈ باڈی لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقلی, کہیں چیکنگ نہیں ہوئی, یہ کیا اس کی وجہ ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں, ریمانڈ کی ہم نے اپلیکیشن جمع کراتی ہے پولیس, پہلے کی بات کر رہا ہوں, فرسٹ ریمانڈ ہم نے جمع کرایا. کورٹ کے اپنے ریزنز ہیں, کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اس کے اپنے ریزنز ہیں. اس سے اگلا فورم ہے, ہم انشاءاللہ اس پہ فائل کریں گے, ریمانڈ ہمیں مل جائے گا. دیکھیں کچھ پروسیجرز ہیں, مے بی وہ ڈیسیجن کورٹ کا اپنا ہے, کورٹ نے کوئی چیز ہماری ایکسیپٹ نہیں کی ہوگی, ہم نیکسٹ فورم پہ جائیں گے. دیر از آلویز اے ریمیڈی ٹو اٹ. دیکھیں نیگلیجنس نہیں ہے, دیکھیں اس میں نیگلیجنس نہیں ہے, مے بی ہاں آئی ایگری. صرف DSP نہیں, ایک اس سے زیادہ ہائی پروفائل ہے کہ مصطفیٰ عامر مسنگ ہے, ٹھیک ہے, اس کا موبائل فون ریکور ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں کل ہم انشاءاللہ جائیں گے. ڈیڈ باڈی کی ریکوری جو ہم جس کی کنفرمیشن ہمیں کرنی ہے بیسکلی کہ ڈیڈ باڈی ہے یا نہیں. دیکھیں ابھی تو 22 کہیں گے آپ عدالتی فیصلے کو
नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। देखिए, एक प्रोसीजर है कानून का, वो मे भी हमारे इसमें कोई लिमिटेशन हो जिसने कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी वजह से ये हुआ। हमारे पास नेक्स्ट फोरम है, कोर्ट का प्रोसीजर्स हैं, हम नेक्स्ट फोरम पे जाके इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा। मुस्तफा देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्तफा का मोबाइल फोन से घर से मिला था मुलजिम के, कुछ मजीद डीएनए अटैचमेंट्स मिले हैं मुलजिम के घर। देखें, हमने ऑलरेडी जो कारपेट स्टेन्स हैं उनको डीएनए एनालिसिस और उसके फैमिली के साथ मैचिंग के लिए भेज दिए हैं। इसकी रिपोर्ट में टेक्स अबाउट अ वीक और सो। अच्छा, इसी बात की कंटिन्यूटी ले लें कि एक मास्टरमाइंड है, उसने कराची में भी डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ नहीं किया, उसने शनाख्त मिटाने के लिए गाड़ी भी जला दी, लाश भी जला दी, उसने सारे एविडेंसेस मिटा दिए, तो मोबाइल कैसे रह गया उससे? मोबाइल देखें आप, इतने दिनों तक हाँ, रहेगा। आपकी बात, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने भी किया, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके अगर आप कमरे में जाए ना तो उसका कमरा उस कमरे में एक केओस था। उसका लिविंग स्टाइल जो था ना, उसमें बहुत कचरा था, कोई ऑर्गेनाइज्ड रूम नहीं था। तो लकीली और अनलकीली आप कह लें वो वहाँ पे रह गया होगा। मे बी उस वक्त लड़ाई हुई, ये डिस्पोज ऑफ नहीं कर सका या वहाँ पड़ा रह गया, यानी कि इससे मिस हो गया, मिस्टेकनली मिस हो गया प्रॉब्लली। वरना अगर ये मोबाइल ना मिलता तो एविडेंस नहीं, फिर हमारे पास ब्लड स्टेन भी थे। ब्लड स्टेन अगर डीएनए के मैच कर रहे हैं 1 महीने बाद, अगर मैच करते हैं, देखिए अभी रिपोर्ट आएगी तो वी कैन ऑलवेज वेरीफाई दैट। मुकद्दस साहब, 3 माह कबल एयरपोर्ट ब्लास्ट हुआ, हब चौकी के ऊपर बड़ी सिक्योरिटी कर दी गई, कैमरास लगा दिए गए, बोला यहाँ से ना तो कोई बीएलए का बंदा जाएगा ना आएगा, गाड़ियां चेक होंगी। कराची से लाश बलूचिस्तान धोराजी मुंतकिल हो गई, किस तरीके से लाश चली गई? मुस्तफा कत्ल के सीआईटी सीआईए की मीडिया से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।